جن کی سوچوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات حاوی ہوتی ہے انہیں کبھی نمایاں ہونے کا شوق نہیں رہتا۔ وہ گمنامی میں جیتے ہیں اور گمنامی میں ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، اس انتظار میں نہیں کہ وہ تمہاری نیکی لوٹائیں گے، بلکہ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بہت مشکل لگتا ہے کبھی کبھی دل کو یہ یقین دلانا کہ وقت اچھا آئے گا۔ پھر یاد آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام بھی تو بچھڑ گئے تھے، کتنی آزمائشوں سے گزرے تھے۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے تھے، رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ پھر اللہ نے یوسف دیے، عزیز مصر بنا کر، بینائی دی، دل کی خوشی دی، انعام دیا۔ یقین رکھیں بس آپ کا رب بھی وہی ہے جو یوسف اور یعقوب علیہ السلام کا رب ہے۔ دعا تو معجزے کا نام ہے۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ ہم انسان بہت جذباتی ہوتے ہیں، ہمیں ہر چیز جلدی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم کن صرف پڑھتے ہیں لیکن فیکون پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ اللہ اور انسان کے درمیان سب سے گہرا رشتہ یقین کا ہی تو ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہو نا، تو پھر اپنی قسمت سے کیوں ڈرتے ہو؟ یقین رکھو کہ وہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا تو دیکھ رہا ہے، پر کبھی گرنے نہیں دے گا۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے بات کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود، جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا۔ کبھی بھی، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے بھی گناہ اس کے پاس لے کر جاؤ گے تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے وہ۔ اللہ سے محبت کیسے ہوتی ہے؟ مختصر یوں کہوں گی کہ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس سے نا امید ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ سے محبت ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ محبت کے دو ہی قرینے ہیں۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، اور جانتے ہو ادب کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے، اس کی ہر بات کا احترام کیا جائے، اس کا ہر حکم بجا لایا جائے۔ وفا دوسرا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے، کہ جس سے محبت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ جہاں ادب ہوتا ہے وہاں نافرمانی جنم نہیں لیتی، اور جہاں وفا آ جائے وہاں محبوب کے سوا کسی کی طلب نہیں رہتی۔ ادب کرنا سیکھ لو تو سمجھ لو کہ رب سے محبت ہو گئی ہے، اور وفا کرنا سیکھ لو تو سمجھ لو کہ رب مل گیا ہے۔
کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جانتے ہو تم اللہ کو بہت محبوب ہو، کیونکہ تم نے آزمائش کو ہنس کر گزارا ہے، کیونکہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تم نے اپنے یقین کو کمزور نہیں ہونے دیا، کیونکہ تمہیں یقین تھا دعاؤں کی قبولیت کا، اور تمہیں یقین ہے معجزے ہوتے ہیں۔ زندگی مشکل ہوتی ہے تو رب یاد آتا ہے، لوگ ستاتے ہیں تو رب یاد آتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے تو رب یاد آتا ہے، کچھ خواہش ہو تو رب یاد آتا ہے۔ کتنا عظیم ہے وہ رب کہ میرے ہر پکارنے پر اپنی عطا کی بارش برساتا ہے۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دیتا ہے، اس کی قدرت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ تم کیوں گھبراتے ہو مقدر کے فیصلوں پر؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ وہ اگر رات کو دن اور دن کو رات کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے نہیں بدل سکتا؟